ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين صدق الله العظيم. علماء کرام اور بزرگان محترم، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ قسم کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا، اور اللہ نے کسی بات کی طرف قسم کھاتا ہے تو اس بات کو محبت، اس بات کی تعریف کے لیے، اس کی تعریف کے لیے، اس کے محکم سے شان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہیں، اللہ کے پورے قرآن میں اللہ کی بات تو اللہ کی ہی بات ہوتی ہے، اس کی بات پر کوئی شک کرے کتاب لا ریب فیہ، ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کا کہیں گزر بھی نہیں، لا ریب فیہ، اس میں شک کا کہیں گزر بھی نہیں، لا ریب فیہ آپ جان کرو، لا ریب فیہ کوئی گزر نہیں ہے، ایسی کتاب اس کے بعد لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کی قسم کھا رہے ہیں تو اس مضمون کی اہمیت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین والزیتون، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، وطور سینین کی قسم، وہذا البلد الامین، اور امین شہر کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے اچھے اندازے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امین شہر کی۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے اچھے انداز میں پیدا کیا، وہ آنکھیں دی، اس کو جسم دیا، اس کو چاہے زبان بولنے کے لیے دی، اس کو سننے کے لیے کان دی، سوچنے کے لیے ایسا دماغ دیا کہ اس کے سامنے کمپیوٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو چلنے کے لیے ایسے پیر دیے جس کے ساتھ جس کا کوئی مثال نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی کہ جس کا کوئی کوئی بدل نہیں، ہر چیز اس کو کڈنیاں دی، اس کو پیسے دیے، اس کو دل دیا، یہ ہر نعمت اس کی کروڑوں کے بعد جب ایک انسان کی نعمت مل جاتی ہے، جب پتا چلتا ہے کہ یہ نعمت کتنی بے بہا اتنی قیمتی نعمت، ایک کڈنی کا معاملہ آ جاتا ہے تو انسان جو ہے اسے ٹرانسفر کرانے کے لیے لاکھوں روپے کا خرچ کرنے کا، لیکن جب تک وہ ہوتی ہے کام کرتی ہے اس وقت اس کی اہمیت نہیں۔ ایک آنکھ میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو انسان کئی ڈاکٹروں کے چکر ڈالتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ آنکھ پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک قلب جو ہے ذرا سا اس کی رگوں میں کسی طرح کا جو ہے لوٹے جاتا ہے تو آدمی جو ہے کتنے ڈاکٹروں کے چکر لگاتا ہے اور اس کے لیے جانے اینجیوگرافی اور کتنے بلڈ کرواتا ہے اور جو ہے بائی پاس کرواتا ہے، لاکھوں روپے کا خرچ کرتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے تو اس کے قلب کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ یہ روٹین میں سارا کا سارا کام ہو رہا ہے، اس وجہ سے کمپیوٹر کی تو اہمیت ہے، یہ انسان کو جس اللہ نے دماغ کیا اس کی اہمیت نہیں۔ کمپیوٹر میں 1000 فائلیں یا 5000 فائل 10,000 فائلیں سیو کرتی ہے تو اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن آپ کا دماغ کروڑوں فائلوں کو اس کو سیو کیے، آپ کے دماغ میں اور کمپیوٹر کا بنانے والا کون ہے؟ انسانی تو ہے، اور انسان کے دماغ کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا والتین والزیتون، فرمایا کہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور سورہ سینے کی قسم، ہر طرح غنی اور اس عظیم شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے اچھے اندازوں سے پیدا کیا۔ انسان جو ہے اپنی تخلیق میں غور کرتا چلا جائے تو جو ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوتا چلا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو انسان کو بڑے اچھے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم نے جس مالک نے اس کو اچھے اندازے سے پیدا کیا تھا اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ ایک آدمی جب کسی کو چار دلاتا ہے تو اس کا احسان مند ہوتا ہے۔ مدرسے والے کو کوئی چندہ دیتا ہے تو مدرسے والے اس احسان کو یاد کرتے ہیں۔ ایک گاؤں کی مسجد ہوتی ہے، اس مسجد میں جب چندہ کیا جاتا ہے تو اس کے احسان کو یاد کیا جاتا ہے، رشتہ کیا جاتا ہے تو اس کے احسان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی کی صحیح رہبری کرتا ہے تو اس کے احسان کو یاد کرتا ہے۔ ایک آدمی کسی بیمار کو اسپتال تک پہنچاتا ہے، اس کی دیکھ بھال اور نگہداشت خبر گیری کرتا ہے تو اس احسان کو انسان یاد کرتا ہے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے بہترین اندازے سے پیدا کیا، اس مالک کو انسان بھول گئے۔ ہم نے تو اس انسان کو پیدا کرا تو انسان اور دھیان نہیں کرنی، ہم نے تو اس کو بہترین اندازے سے پیدا کیا۔ یہ کیا کیا اس نے ہمارا پھر ہم نے اس کو تعلق طرح میں پہنچا، ہم نے اس کو جو ہے جس انسان کو ہم نے بہترین پیدا کیا تھا کیا ہم اس کو تعلق طرح میں پہنچا دیتے؟ کیا ہم اس کو ذلیل کر دیتے؟ کیا ہم اس کو جہنم کی آگ میں پھیر دیتے؟ ہم نے اتنا بہترین ایک مالی جو ہے باغ میں پھول لگاتا ہے، پھل لگاتا ہے اور وہ پھل آنے لگتے ہیں تو کیا وہ مالی یہ چاہے گا کہ اس پھل کو جو ہے آج کی چھٹی میں چھوڑ دیا جائے، یا اس پھل کو جو ہے بچے برباد کر دیں، یا اس بات کو اجاڑ دیا جائے، یا اس بات کو باتیں فضا باتیں سموہ آ کر جلا کر پاکستان کر دے؟ کیا یہ ایک مالی سمجھے گا؟ ہر کسی نہیں سوچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو تعلق طرح میں پہنچا دیا۔ کیوں پہنچا دیا؟ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی نازبہ حرکتوں کی وجہ سے، اس کی جو ہے نامناسب جو ہے حرکتوں کی وجہ سے، اس کو قرآن نے کہا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں جتنا فساد ظاہر ہوا ہے اس کے بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو ہم نے جو ہے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ تعلق طرح میں پہنچا دیا، اسفل السافلین میں پہنچا دیا، سب سے نچلی گھاٹی میں پہنچا دیا۔ کیوں پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس لیے کہ اس نے
جس مالک نے، جس خالق نے، جس محسن نے اس کے ساتھ احسان کیا تھا، اس محسن کے احسان فراموشی کی، اس خالق نے اس کو پیدا کیا تھا، اس خالق کے ساتھ جو ہے اس نے خالق کا معاملہ کرنے کے بجائے مخلوق کا معاملہ، جس خالق کو خالق سمجھنا چاہیے تھا، جس معبود کو معبود سمجھنا چاہیے تھا، اس کے بجائے اس نے اس کو معبود اور مخلوق کو کنارے کر دیا اور کسی اور کو خالق بنا دیا، کسی اور کو اپنا محسن سمجھ لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا ہم بھی پھر بار غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے غیرت والے ہیں۔ اللہ نے چھوڑا اللہ تعالیٰ نے چھوڑا کہ سے کئی زیادہ بھیج دیا ہے امن نام، اور جس نے ہماری چادر کو کھینچنے کی کوشش کی ہے الفی کو پیلا جھرنم میں اس کو چور کو اٹھا کر اللہ کی غیرت کو کوئی للکار نہیں سکتا، اور اللہ کی غیرت کو جنہوں نے للکارا ہے ٹھکانے لگا فرمایا تمہارا اللہ ہم نے تو اس کو بہترین پیدا کیا تھا، اس کے ساتھ یہ سلوک کیے تھے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ جو ہے وہ کافی سرم دوستوں آج ہمارا ہاتھ تو یہی ہے، گوادی اپنے کو اسلام سے میراث پائی دی، گوانی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ دیکھ رہا ہوں خلا ہمارے بزرگوں کا جو وقفہ تھا، ہمارے بزرگوں کی جو میراث تھی، ہمارے بزرگ جو امانت ہمارے حوالے کرتے گئے تھے، آج امانت کو ہم نے ضائع کر کے برباد کر دیا۔ میرے بزرگوں دوستوں، جس امانت کو مسجدوں کی شکل میں، یہ جو ہے گاڑیوں کی شکل میں، یہ جو ہے مدارس کی شکل میں، اسلامی قائد کی شکل میں ہمارے بزرگ جو امانت دے کر گئے، اعمال کی شکل میں، عقائد کی شکل میں جس محفوظ طریقے پر ہم تک پہنچا کر گئے تھے، آج بیاہین اس امانت کو ہم اسی طریقے سے پیدا کر رہے ہیں کہ اس میں کوتاہیاں برت رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ ایک کے ہزاروں پر بھاری تھے، وہ ایک رشید احمد گنگوئی تھا، وہ ایک قاسم نانوتوی تھا، وہ ایک حسین احمد مدنی تھا، وہ ایک شیخ الحدیث محمود نسیم دیوبندی تھا، وہ ایک مولانا نذیر تھے، وہ ایک مولانا الیاس تھے، وہ ایک اشرف علی تھانوی تھے، ہزاروں پر بھاری تھے اور ہزاروں ہیں ایک پر بھاری۔ بزرگوں گوانی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اجے پورا مسئلہ وہ ایک تھے، ہزاروں پر بھری تھے، آج ہم ہزاروں ہیں۔ کیا بات ہے؟ کچھ تو بات ہے، کچھ تو وجہ ہے کہ جو ہے ہمارا وہ وجود نہ رہا، ہماری وہ حقیقت نہیں، اور اس کی حقیقت جو ہے صاف واضح کر دی کہ جو ہے جس خالق کے احسانات کو جس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اس کی باتوں کو مان کر ہم زندگی کو گزارتے، اور جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی باتوں کو ہم عملی جامہ پہناتے، اس کی سنتوں پر عمل کرتے۔ وہی صحابہ کرام کیا تھے؟ جھونپڑی میں رہنے والے، پیون کے کپڑے پہننے والے، فاقہ مستیوں میں گزر کرنے والے، راتوں کو جو ہیں کروٹیں بدلنے والے، لیکن کیا حال تھا؟ کیسر بھی ان سے گھبراتا تھا اور کسرا بھی ان سے گھبراتا تھا۔ دیکھ رہے ہو کیسر بھی ان سے گھبراتے تھے اور جو ہے کسرا بھی کب کبھی تاری ہوتے، لیکن کیا آپ کو یاد نہیں ہے حضرت ربیع بن عامر ایک چھوٹے سے گھوڑے پر جو ہے ناٹا کا گھوڑا ہے، رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور پہنچتے ہوئے جاتے ہیں جب رستم کے دربار، اور ان کی قالینیں، ان کی بڑے بڑی عمارتیں، ان کا سر کو بڑا لباس، ان کا جو ہے ان کی شان و بان و شوکت، ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ صحابہ کرام کی نظر میں سنتوں کی اہمیت تھی، صحابہ کرام کی نظر میں قرآن کی اہمیت تھی، یہ سارے پرمپرات سر کو بڑھ ان کے نزدیک ٹھوکروں میں ان کی جوتوں کی ٹھوکروں میں۔ نتیجہ یہ کہ جب قالین کے سر کرتا اس کے دربار میں، رستم کے دربار میں ربیع بن عامر اپنے گھوڑے کے ساتھ پہنچتے ہیں، اس کی قالینوں کو کھڑیتے ہوئے اس کے گاؤں بستیوں سے چیزوں سے اپنے گھوڑے کو باندھتے ہیں، اور باندھتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ کیوں آئے ہو، آئے کیوں ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ آئے وہ آئے نہیں ہے۔ ایمانی صورت کے ساتھ جواب تھا، کیا کہتا ہے؟ کون تھے؟ کہاں تھے؟ رستم کے دربار میں طرح طرح سے اللهم اغفرنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ذكر الدنيا إلى ساعتها ومن ذوي الأديان إلى عدل الإسلام۔
ہمارے بھائی نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج من شاء من عبادۃ العباد الى عبادۃ اللہ تعالی، تاکہ ہم نکالیں ان کو اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکالیں، من عبادۃ العباد الى عبادۃ اللہ تعالی، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کی طرف، جس نے ہمارے وجود کو وجود بخشا ہے، جس نے ہم کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کی طرف۔ ہمیں نہیں دنیا ادار کیا اور دنیا کی تنگی سے نکالیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر کہاں پہنچا؟ ادار کیا آخرت میں کوئی وسعت نہیں، دنیا کی وسعتوں کی، دنیا کی وسعتوں کی طرف ہم پہنچاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، جو لوگ مسلمان ہیں، اللہ نے آپ کو ہم کو ایک اسلام اور ایمان والے گھرانوں میں پیدا کیا ہے، یہ بہت بڑی سعادت اور حکمت کی بات ہے۔ ورنہ جو ہے آپ ان معاشروں میں جا کر دیکھیں گے، جھانکیں گے تو پریشان ہو، ظاہری جو ہے چمک دمک پر جائے، ویسے ظاہری چمک دمک ہے، اندر جا کر آپ جھانکیں گے تو معاشرے کا وہ معاشرہ اندرونی اعتبار سے کون محسوس کر رہا ہے، اندرونی اعتبار سے کون محسوس کر رہا ہے، اندرونی اعتبار سے پریشانی محسوس کر رہے ہیں۔ وہ کروڑ بچے ہو تو کیا، وہ جو ہے لکھپتی ہو تو کیا، وہ اپنی بیویوں سے پریشان ہیں، بھائی بہن سے پریشان ہیں، عورتیں جو ہے آدمیوں سے پریشان ہیں، آدمی عورتوں سے پریشان ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ خوشی کے واقعات ہوتا ہے۔ اندرونی معاشرے کو صرف ظاہری ہے، بہت سی مرتبہ ظاہری جو ہے چمک دمک ہم کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، لیکن اندرونی طور پر جب آپ جھانکیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلبی طور پر کتنا اطمینان بخشی، وہ قلبی طور پر پریشان ہو گئی کھڑا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے کہیں آپ کو ہم کو جو دین دیا ہے اس پر اصل چیز یہ ہے ہمیں کہیں اس پر آنے کی ضرورت، اس پر عمل پیدا ہونے کی ضرورت۔ کامیابی کا رواج جو ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں آگے بڑھنے میں، کہتے ہیں آگے بڑھنے میں، لیکن یہ دنیاوی کامیابی کا راز ہے۔ لیکن ہماری کامیابی کا راز کیا ہے؟ ہمارے علامہ نعمانی نے اور دوسرے لوگوں نے بزرگوں نے لکھا ہے، ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں اور اتنے پیچھے ہٹیں کہ ہماری سمے صحابہ کرام کی سموں سے جا کر مل جائے۔ جب صحابہ کرام کی سموں سے جا کر مل جائیں گی تو یہی ہماری کامیابی اور یہی ہمارے معاشرے کی اصلاح۔ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اگر اصلاح ہوگی تو اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے امت کے اگلے حصے کی اصلاح ہوگی۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، آپ اور ہم کہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کی ایک امانت ہمارے حوالے، آپ یہ سمجھ رہے ہو یہ کیوں چلنا رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تو بالکل جو ہے آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور ہم پریشان ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں میں بات ہو رہی پکڑ ہو رہی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، پکڑ اسی کی ہوتی ہے جس پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ جو بچہ مدرسے میں جاتا ہے اسی پر پابندی عائد کی جاتی ہے، جو گاؤں میں چلتا ہے اس کو مدرسے کی کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، جو معاشرے میں سفر کرتا ہے اسی پر پابندی عائد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پکڑ ہماری ہی ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منتخب کیا ہے۔ جب ہم کو منتخب کیا ہے تو ہماری لفظوں پر بھی ہماری پکڑ ہوتی ہے۔ جتنا بڑا آدمی جتنی ذمہ داری ہے اس پر اتنی بڑی پکڑ۔ آپ کو یاد نہیں ہے غزوہ احد کا واقعہ، آپ کو یاد نہیں ہے کہ غزوہ احد میں آپ علیہ السلام نے جبل رمان پر، جبل احد کے قریب میں ایک چھوٹا سا ٹیلا جس کو جبل رمان کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس پر 50 تیر اندازوں کو متعین کر دیا، 50 تیر اندازوں کو متعین کر دیا اور ان کے امیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو لے کر اور ان سے یہ کہہ دیا گیا انکان الحرب لنا او علینا، جنگ کا پاسا ہمارے حق میں ہو یا جنگ کا پاسا ہمارے خلاف ہو، یعنی جنگ ہم جیت رہے ہو جب بھی اور جنگ ہم ہار رہے ہو جب بھی، آپ لوگ اپنی جگہ کو مت چھوڑ کر اور پرندے ہم کو اچک رہے ہوں، ہماری لاشوں کو اچک رہے ہوں، جب بھی آپ اپنے مرکز کو مت چھوڑنا،
آپ علیہ السلام نے یہ تحقیق کر دی، تحقیق کی، متعین کر دیا گیا، جنگ ہوئی، بدر ہوا، 3 ہجری میں جب جنگ ہوا تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی. مسلمانوں نے جو ہے مشرکین کی فوجوں کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، ان کو بھگایا، دوڑایا، مال غنیمت حاصل کرنے کے لگے. تو یہ تیر انداز جن کو آپ علیہ السلام نے جبل رومان پر طے کیا تھا، ان کے درمیان میں ہوا اختلاف. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جو ہے اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں. آپ علیہ السلام نے یقینی کہا تھا کہ آپ اپنی جگہ مت چھوڑنا، لیکن اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، اب دشمنوں کے پیچھا مڑ کر حملہ کرنے کا یا اب دشمنوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور مال غنیمت سب حاصل کرا، ہمیں بھی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. لیکن عبداللہ بن زبیر امیر کے اور دوسرے ساتھیوں نے کہا نہ، اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کہ ہم اپنی جگہ کو چھوڑیں. اشتہاری غلطی ہو رہی. صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی بات کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے. اس وجہ سے یہ تو ہم کہیں نہیں سکتے کہ صحابہ کرام نے نافرمانی کی. ہاں اشتہاری غلطی ہوئی کہ سوچ میں فرق، اور وہ یہ سمجھے کہ اب تو آپ نے کہا تھا یقینی بات ہے، لیکن وہ وقت پورا ہو چکا، اب تو لوگ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی، ہمیں بھی اپنی جگہ سے چھوڑ کر مال غنیمت حاصل کرنا چاہیے اور فوجوں کو بھگانا چاہیے. جگہ چھوڑ دی، وہ جگہ چھوڑ دی. خالد بن ولید اس وقت ایمان لائے نہیں تھے، پیچھے مڑ کر نالے کے راستے سے آئے اور آج خلافت سے انہوں نے حملہ کیا، اور ایسا سب حملہ کیا، ایسا سب حملہ کیا کہ 50 صحابہ کرام شہید ہو گئے، بھی شہید ہوئے، آپ علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، اور مسلمانوں کی جیتی ہوئی بازی ہار میں کر. قرآن نے کہا ہے بعد ما اراکم اللہ، تم نے اختلاف کیا، جب اللہ تعالیٰ نے تم کو کامیابی عطا کی، اس کے بعد تم اختلاف میں پڑ گئے. یعنی ظاہری شکل یہ پیدا ہوئی کہ آپ علیہ السلام کا حکم ٹوٹا. ظاہری شکل صحابہ کرام موجود ہیں، آپ علیہ السلام موجود ہیں، اور ظاہری حکم کے توڑنے کی شکل پیدا ہو رہی ہے آپ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے ایسی پاکیزہ صورتیں، ہڈیاں اور شخصیات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل ہو گئی، اور صحابہ کرام کو بھگتنا پڑا، مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور آپ علیہ السلام کے سردار مبارک بھی شہید ہوئے. اور اسی بدلے میں یہ بات ہوئی کہ آپ علیہ السلام بھی شہید. حالانکہ جب مسلمانوں نے بازی کو سنبھالا اور سنبھال کر فوجوں کا تعاقب کیا اور ان کو بھگایا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ذرا سی حکم عبودی کی وجہ سے کیا ہوا، حکم کے ٹوٹنے کی ظاہری شکل پیدا ہونے کی وجہ سے بازی رہے، جیت کی بازی ہار میں تبدیل ہوئی اور بڑے نقصانات اٹھائے. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں. مسلمان کہاں سنتوں پر عمل کر رہا؟ مسلمانوں نے تو فرائض تک کو چھوڑ دیا ہے. مسلمانوں نے تو فرائض کے جماعتوں کا کوئی اہتمام نہیں، فرائض کا کوئی اہتمام نہیں. سنت تو درکنار، سنت تو درکنار ہے. اب تم ساتھ دیکھ رہے ہو ہر جگہ یہ حالات ہیں. ایک ذرا سی حکم کی نافرمانی کی وجہ سے صحابہ کرام کو نقصان اٹھانا پڑا، کئی صحابہ شہید ہوئے، مسلمانوں کو بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑا. تو ظاہر ہے آج ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے چلے جا رہے ہیں، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے حکم کو اٹھاتے نہیں. میرے بزرگوں دوستوں، پھر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کی مدد بھی آ جائے، پھر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کی نصرت بھی آ جائے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے نافرمانیوں کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری تعریف فرما رہا ہے،
ہماری جو ہے ویسی مدد فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت اور حرمت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے اپنے شاعر کے ساتھ، دینی شاعر کے ساتھ اپنے کام انجام دے۔ بزرگوں اور دوستوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہتا چلوں کہ معاملے میں بگاڑ کب آتا ہے، اندرونی طور پر جب بگاڑ آتا کب ہے۔ ایک واقعہ آپ حضرات کو سناؤں۔ امیر دوست محمد خان والی کابل کے دادا، انہوں نے اپنی ایک فوج کو ایک محاذ پر بھیجا۔ اب محاذ پر جب بھیجا تو وہ فوج کا کمانڈر جو تھا، جنرل کمانڈر ان چیف، اپنے لڑکے کو بنایا۔ فوج مورچے پر گئی، جب مورچے پر پہنچی اور لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو یہاں ان کا جو جاسوسی محکمہ تھا، جاسوسی ڈپارٹمنٹ تھا، وہ یہ خبریں دے رہا تھا کہ ہماری فوج ہار کر منہ پھیر کر واپس آ رہی ہے، وہ بھاگ کر پیٹ پھیر کر واپس آ رہی ہے۔ یہ پریشان، گھر میں آئیں باہر جائیں، گھر میں آئیں باہر جائیں، پریشان۔ جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ شوہر بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے ہیں، تو پوچھا کیا وجہ ہے آپ پریشان ہو؟ کہا پریشان اس لیے ہوں کہ ایک طرف میں نے اپنی فوج کو بھیجا ہے اور اس فوج کا کمانڈر ان چیف اپنے بچے کو بنایا ہے، اور وہ فوج پیٹ پھیر کر آ رہی ہے تو فوج کی شکست کا بھی کم ہے اور اپنے بچے کی نااہلی کا بھی ثبوت پیش ہو رہا ہے، تو مجھے اس وقت دوہرا دشمن ہے، دوہری پریشانی۔ تو ان کی بیوی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، فوراً ہی ان کی بات کو رد کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب اس طریقے سے بات رد کی تو وہ کہنے لگے کچھ اور، یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے مرغی کے ایک ساتھ ہٹا کر، میرا سارا محکمہ جاسوسی ڈپارٹمنٹ یہ خبریں دے رہا ہے اور اس کے مقابلے میں یہ عورت کہہ رہی یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی عادت ہوتی ہے کہ یہ بس اپنی ہی چلایا کریں، ان کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں، دھیان نہیں کیا۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ یہ خبر آئی کہ محکمہ جاسوسی نے جو خبریں دی تھی وہ غلط تھی اور جو عورت کہہ رہی تھی وہ بات صحیح تھی۔ اب انہیں متنبع ہوئے توقع ہوا کہ کیا کریں۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میرا جاسوسی محکمہ یہ کہہ رہا تھا، اس کے مقابلے میں تم اس کو رد کر رہی تھی اور دوسری بات کہہ رہی تھی، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا بات بتانے کی نہیں، رات کی بات ہے۔ کہا رات کی بات، جب بہت زیادہ اصرار کیا، شوہر سے کیا چھپانی، تو کہنے لگی بات دراصل یہ ہے کہ یہ بچہ جب سے میرے پیٹ میں تھا، جس کو آپ نے کمانڈر بنایا ہے، میں نے حکومت کا کوئی مشکوک لقمہ، شک والا لقمہ اپنے پیٹ میں جانے نہیں دیا، کوئی شک والا لقمہ میں نے اس کو اپنے پیٹ میں جانے نہیں دیا۔ اور جب اس کی ولادت ہوئی ہے تو اس بچے کو جب بھی میں نے دودھ پلایا ہے تو وضو کر دودھ پلانے کا اہتمام کیا ہے۔ میں نے جس بچے کی تربیت میں یہ اہتمام کیا ہے، اس بنیاد پر میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ شہید تو ہو سکتا تھا، آپ نے کہا ہوتا کہ تیرا لڑکا شہید ہو گیا تو میں مان لینے کے لیے تیار تھی، لیکن یہ کسی درجے میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ میرا بچہ پیٹ پھیر کر آ سکتا ہے، یہ کسی درجے میں ماننے کے لیے بنیاد پر تیار۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک عورت اپنے حلال کمائی کے لقمے پر جب یہ کہہ سکتی ہو کہ میں نے اس بچے کی تربیت میں حلال لقموں کا اہتمام کیا ہے اور یہ حلال لقموں کا یہ اثر یقینی ہے کہ اس میں کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہو سکتا، تو کیا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بگاڑ جو پیدا ہونا ہے یہ لقموں کا اثر، یہ جو ہے ہمارے یہاں بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے یہ لقموں کا، مشکوک لقموں کا اثر۔ آج معاشرہ ہر جگہ پر دیکھو، ہر جگہ پر دیکھو معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔
ہر جگہ پر تباہ ہو رہا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم دعائیں مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. یہ نہیں کرے گا ماکلو حرام مشربو حرام بنبتو حرام پہننا اسے. اب تمہارا کھانا حرام تھا, تمہارا پہننا حرام تھا, تمہارا پینا حرام تھا, اور اس حرام کی غذا کھا کر تم زبان چلاؤ اللہ قبول کرے گا. اس حرام کے کپڑے پہن کر دعا کرو اللہ قبول کرے گا. اس حرام کے خوراک کھا کر اپنی طاقت و توانائی کا استعمال کرو. اللہ ایسا بے غرض ہے کہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. اور اللہ کیسے دعاؤں کو قبول کرے. اور حدیث بعد میں آیا, حدیث بعد میں صاف بات آئی کہ بھائی حلال اور حرام آج جو ہے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے. الحمدللہ ہمارے یہاں اہتمام ہے, اللہ کا شکر ہے, لیکن تمیز ختم ہوتی جا رہی. ہم بہت ساری ایسی شکلیں اور صورتوں میں ناجائز شکلیں اور صورتوں میں سوری اور غیر سوری پر داخل ہو چکے ہیں کہ جس کا لقمہ ہمارے گھروں کا ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود کہیں سود آپ نہیں لوگے تو سود کا چھوڑ کے آپ کے گھروں تک پہنچے. کسی نہ کسی اسکیم میں کسی نہ کسی آج اسکیموں میں بہت ساری اسکیمیں ایسی ہیں اس وجہ سے آپ حضرات جو بھی کام کریں ہمارے علماء کرام نظام ہیں ان سے پورے طریقے سے اعلیٰ وسیلہ پورے طریقے سے واقف ہو کر اس میں کام کریں تاکہ کوئی ایسا لقمہ حرام کا ہمارے تجارت میں کاروبار میں نہ پیدا ہو جس کی وجہ سے وہ مشہور لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے. یہ حدیث بات میں آتا ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. حلال بھی کھلا ہوا ہے حرام بھی کھلا ہوا ہے, اس بیچ میں کچھ امور ایسے ہیں جو شک والے ہیں. آپ نے فرمایا بمن تجدها فقد استوى عن دینه وعلمه, جو شکوک و شبہات سے بچائے گا وہ اپنے دین کی اور ایمان کی حفاظت کرے گا. اور آپ نے فرمایا ومن وقع کی جو اس میں واقع ہوگا وقع بالحرام, جو مذکور دلوں میں پڑے گا وہ حرام میں پڑے گا. اور آپ علیہ السلام نے اس کی عام میں مثال دی کر راعی یرعی حول الخیمہ یوشک ان یرتع فیہ وعلی حجر کل ملک حمن رحم اللہ محارمہ. سن لو اس کی مثال ایسی ہے, ایک چرانے والا بکریوں کا چرانے والا جانوروں کا چرانے والا اگر اپنی بکریوں اور جانوروں کو کسی کے کھیت کے ارد چراتا ہے تو وہ بکریاں یقیناً اس کھیت میں منہ ماریں گی. آپ کسی بھی کھیت کے باؤنڈری کے قریب اپنے جانوروں کو چرائیں گے تو وہ دوڑ کر یا کسی طریقے سے بھی اس کھیت میں منہ ماریں گی. تو اسی طریقے سے شک کی چیزوں کو اختیار کرنے والا حرام میں یقیناً منہ مارے گا. اور آپ نے فرمایا اللہ ملک حیمن, سن لو ہر ایک بادشاہ کی باؤنڈری ہوتی ہے جس میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی ہے. رحم اللہ محارمہ, اور اللہ کی باؤنڈری ہے حرام, اس میں کوئی داخل ہونے کی کبھی ہمت نہیں. اللہ نے حرام کو منع کر دیا ہے اس میں مت داخل ہو, اس میں آپ کو داخل ہونے کا ہمت نہیں. یہ میرے بزرگوں دوستوں اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے جو دیا ہے اس میں نے جو ابھی آپ کے سامنے آئے تھے تلاوت کی ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو اچھے انداز سے پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین, پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا تھا سنا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر یہاں مستثنا بھی موجود الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو جہیلا فلہم اجر غیر ممنون, ان کو ہم بے حساب اجر دیں. ایمان والا ہوگا اور عمل کرتا رہے گا, ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو, ہمارا عمل صحیح طریقے پر ہو تو اس کے لیے بچا رہے. عمل کرتے رہو گے صحیح طریقے پر کرتے رہو گے اپنے آپ کو بچا. اور عمل کب ہوگا, عمل کا جذبہ صحیح عمل کا جذبہ اسی وقت پیدا ہوگا کہ جب ہمارا لقمہ صحیح ہمارا یہ قرآن کا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. تو لوگ یتیموں کا مال خرچ کر جاتے ہیں. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرے. ان الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس
اور جو لوگ چھوٹ جاتے ہیں کل قیامت کے مجنون اور پاگلوں کی طرح دیوانوں کی طرح ہوتے ہیں، مقبول اولاد ہوں گے، پاگل ہوں گے، دیوانے جیسے بہتے ہوئے ہوں گے، اس طریقے سے قیامت کے دن۔ اس لیے میرے بزرگوں رزق کا، حلال روزی کا یہ بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ حلال روزی جو ہے دروازے کھولتی ہے، اچھے اعمال کو مائل کرتی ہے، اچھی باتوں کی ترغیب دیتی ہے، اور اسی طریقے سے حرام جو ہے اس کی نحوستیں بھی بن جاتی، اس کی نحوستوں سے لعنتیں آتی، برکتیں چھین جاتی ہیں، اور اس کی نحوستوں سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے رحمتوں سے دور۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھے اندازے سے کرے۔ صحابہ کرام کے پاس لاکھوں روپے آیا، کروڑوں روپے آیا، لیکن ٹھوکر مار کے دس المال کا داخل کرے، کبھی مال کی طرف توجہ نہیں۔ ہاں، مال بھی بہت بڑی نعمت، مال بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ حدیث کے ساتھ میں آیا کہ کچھ لوگ آئے رئیس اور آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، آپ جو کچھ بتاتے ہو ہم پڑھتے ہیں اور یہ مالدار بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ثواب میں آگے بڑھ جاتے ہیں، تو آپ ہم کو کوئی اعمال بتائیے۔ آپ نے تصویر بتائی کہ یہ تصویر پڑھو۔ جب وہ تصویر پڑھنے لگے، مالداروں کو پتا چلا تو مالداروں نے بھی وہ تصویر شروع کر۔ پھر یہ لوگ آئے اور شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ نے جو تصویرات ہم کو بتائی تھی وہ تصویرات ان مالداروں نے بھی شروع کر دی، اور یہ صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ تو نفع ہے۔ آپ نے فرمایا ذهب اهل الدثور بالرجوع ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فرمایا مال والے اجر بھی لے گئے، مال والے اجر بھی لے گئے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں۔ پاکیزہ مال ہو، حلال مال ہو، اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہو، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سعادت ہر ایک کو نہیں عطا فرماتا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے، لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع، انسان کے قدم اس وقت تک ہٹیں گے نہیں جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے متعلق پوچھ لیں گے، 4 چیزوں کے متعلق اس سے سوال نہ کر لیا جائے اس وقت اس کے قدم ہٹیں گے۔ ایک فرمایا عمر کے متعلق سوال کیا جائے گا، فیما اپنا کہ کہاں خرچ، یہ عمر کی بھی ہم نے 60-70 سال کہاں خرچ کی، متعلق سوال۔ اور دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابلا، جوانوں سے متعلق سوال ہوگا۔ عمر سے متعلق تو سوال ہوگا، لیکن یہ جوانی ہم نے دی تھی، اس جوانی کو کہاں خرچ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جوانی کہتے ہیں دیوانی، جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ جوانی میں اللہ تعالیٰ ہمت بھی عطا فرماتا ہے، کام کرنے کا حوصلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر جو نوجوان اپنی جوانی کو صحیح طور پر خرچ کرتا ہے، حدیث کے بعد میں آتا ہے وہ نوجوان کل ایسے سائے میں ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ شاب النشا فی عبادت اللہ، 7 قسم کے اشخاص ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنے مخصوص سائے میں رکھے گا، اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی نوجوانی کو صحیح طور پر خرچ کیا۔ آج ہمارا نوجوان جو ہے، کہوں کچھ تو مشکل، رہوں کچھ تو مشکل، انہیں ہر طرح بدگمانی کرے۔ آج ہمارا نوجوان کہاں تھا؟ ہمارا نوجوان فکر میں تھا۔ ہمارا نوجوان کہاں تھا؟ ہمارا نوجوان راتوں کی فکر میں تھا۔ ہمارا نوجوان کہاں تھا؟ ہمارا نوجوان دین کے احیا اور اعلاء کلمت اللہ کی فکر میں تھا۔ آج ہمارا نوجوان چوراہوں کو آباد، آج ہمارا نوجوان زینتوں کو کر رہا ہے چوراہوں پر بیٹھ کر۔ ہم نے چوراہے آباد، آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام نے یہ بھی پوچھا، ایک مرتبہ آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، اس طرح راستوں پر چوراہوں پر بیٹھنے سے بچو۔ ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں پر چوراہوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے کہا ما لنا کنتم من مجالسنا نتحدث فیہا، فرمایا ہمارا بیٹھنا کچھ ایسے کاموں کے لیے ضروری ہوتا ہے، ہمارا اس کے بغیر چارہ نہیں بیٹھنا ہی ضروری ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ أَبَيْتُمْ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقًّا، اگر تم انکار کرتے ہو چوراہوں پر بیٹھنا ضروری اور ناگزیر ہے تو فرمایا فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقًّا، تو کیا فرمایا پھر راستے کا حق ادا کریں۔ اگر چوراہوں پر بیٹھنا ضروری ہے تو پھر راستوں کا حق ادا کریں۔
صحابہ کرام نے پوچھا ہمارا ہم لوگ کرنے کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رابطوں کا کیا حق ہے؟ فرمایا آپ کا سب کو بڑھ رابطوں کا حق ہے نگاہوں کو نیچے رکھو، رابطوں کا حق ہے نگاہوں کو نیچے رکھو، بسب الحرا۔ آج میں کہوں گاؤں کی کتنی باتیں ملتی ہیں، آپ کا گاؤں اللہ کرے ابھر رہا ہو، نہیں جا رہی ہے فلاں کی بہو ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں دور جا رہی ہے، یہ بیٹھے چوراہوں پر کرتے رہے۔ ہمیں کئی لوگوں نے بتایا بمبئی میں یہ حالات نہیں ہے تو ہمارے گاؤں میں حالات ہے، چوراہوں پر بیٹھ کر کے ہم یہی جو ہے یہ چہرے دیکھتے ہیں۔ آپ نے کیا کروایا؟ بس لوگوں پر نگاہوں میں نیچے رکھو، تب ہٹا، راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے تو اس کو ہٹاؤ، رکھ دو سلام، سلام کا جواب دو، الحمد للہ ہو، برائی کا حکم دو، ورنہ یہاں سن کر برائی سے روکو۔ میرے بزرگوں دوستوں، اگر ہمارا بیٹھنا ضروری ہے، چوراہوں میں بیٹھنا ضروری ہے تو چوراہے کے حقوق ہے اس کو ادا کریں، اور اگر چوراہے کے حقوق اگر ہم ادا نہیں کر سکتے، محض قیمتوں کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ ہمارا بیٹھنا گناہوں کا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سمور آواز عشاء کے بعد گفتگو مت کرو، عشاء کے بعد گفتگو مت کرو۔ ہاں وہ لوگ جو اس میں مطالعے نہ ہوں، وہ لوگ جو حکومت کے کاموں میں مشغول ہوں اور عوام کے لیے مشورہ کرنا چاہیں یا اور کوئی ضروری کام ہو اس کے لیے بس ان کے لیے جائیں، مطلب بڑا نہ سمور آواز عشاء کے بعد گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارا نوجوان کہاں چلا گیا؟ آج ہمارا نوجوان ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وقت ضائع بہت ہو رہا ہے۔ آپ ایمان والے ہو، آپ محمد عربی علیہ السلام کے امتی ہو، آپ پر پوری دنیا کا دار و مدار ہے۔ جب ایک ایمان والا اس سرزمین پر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سرزمین کی حفاظت پر بیٹھ دے گا۔ آپ کتنے قیمتی ہو، آپ کتنے قیمتی ہو۔ مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آ گیا، اس کتنے قیمتی ہو۔ ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ نے ایک شعر لکھ کر بھیج دیا، ایک شعر لکھ کر بھیج دیا اور یہ کہا در ابلک کسے کم دیدہ موجود، در ابلک کسے کم دیدہ موجود، یعنی چت کبرا موتی، چت کبرا موتی ہوتا ہے وہ بہت کم پایا جاتا ہے، کسی نے بہت کم دیکھا ہوگا۔ چت کبرا موتی کسی نے بہت کم دیکھا ہوا، تو ایران کے بادشاہ کی زبان پر ایک شعر کا مصرع آیا، در ابلک کسے کم دیدہ موجود۔ اب دوسرا مصرع نہیں آ رہا تھا، دوسرا مصرع اس کی زبان پر نہیں آ رہا۔ اس نے بہت کیا، اپنے شعر شاعر سب کو جمع کیا، لیکن کسی کی زبان پر یہ ویسی لایا نہیں بات۔ یہاں ہندوستان میں پہنچا، ہندوستان میں جو ہے جب یہ پہنچا تو ایک شہزادی جو ہے وہ اپنی آنکھ میں وہ سرما سلائی سے سرما ڈال رہی، سرما ہاتھ کی شہزادی سرما ڈال رہی تھی، اور سرما ڈالتے ہوئے آنسو کا قطرہ جو ہے نیچے گر پڑا، تو وہ آنسو کا جو قطرہ جو تھا اس میں آنسوؤں کا رنگ تھا اور جو ہے سرمے کا رنگ، تو اس نے یہ فوراً اس پہ وہ شعر تھا اس پر اس کو اس کی زبان پر یہ مصرع آ گیا کہ در ابلک کسے کم دیدہ موجود ولیکن اچھے بتا میں سرمال۔ اس نے یہ مصرع لکھ کر بھیج دیا، در ابلک کسے کم دیدہ موجود، لیکن اس شہزادی نے اس کو لکھ دیا کیا؟ ولیکن اچھے بتا میں سرمال، یعنی جس کبرا کم کا جو ہے موتی بہت کم پایا جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ ایک عورت سرما لگا رہی ہو اور اس کی آنکھوں سے گرنے والا وہ سرمگی آنسو جو ہیں وہ جس کمرے کے جو ہے کے برابر کی مثال کے برابر ہوتا ہے۔ جب ایران کے شہزادے کے پاس ایران کے بادشاہ کے پاس میں یہ پہنچا وہ بڑک تھا، اس کی طبیعت بڑک ہوتی، اس کی طبیعت بڑک ہوتی اور اس نے کہا کہ میں جو ہے اس شاعر کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں شاعر کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایسا شاعر کہ جس نے میرے ایران کے جہاں فارسی مزاج لوگ موجود تھے کوئی نہیں کہہ سکتا، ہندوستان کے بھی فارسی چلتی ہے ہندوستانی زبان تھی، اور اس نے ایسا مصرع کہہ دیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ کہنے والی ایک شہزادی ہے۔ جب پتا چلا اس شہزادی کو کہ ایران کے بادشاہ نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ اس شاعر کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس نے صرف شعر لکھ دیا، آپ لوگ روزانہ پڑھتے ہو، در سخن مقت منم کیوں بوئے گل در پر کے گل،
درس و خن مقصی منم کیوں بوئے گل دستر کے گل ہر کے دیدن میں دارت جو سخندین المراد. اس میں یہ شعر لکھ کر بھیج دیا. کیا لکھا کہ میں کہیں اپنی باتوں میں اس طریقے سے چھپی ہوئی ہوں. درس و خن مقصی منم میں اپنی باتوں میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں. کیوں بوئے گل دستر کے گل جس طرح پھول کی خوشبو پھول کی پکڑیوں میں چھپی ہوئی ہے. پھول کے خوشبو کو کس نے دیکھا؟ گلاب کی خوشبو کو آپ نے دیکھا محسوس ہوا؟ گلاب کی پکڑیوں کو تو دیکھا، یاسمین کی خوشبو کو دیکھا، کیوڑے کی خوشبو کو تو دیکھا، لیکن کیا خوشبو کو دیکھا محسوس کیا. تو کہنے لگے کہ میں اپنی باتوں میں اس طریقے سے چھپی ہوئی ہوں جس طرح پھول کی خوشبو پھول کی پکڑیوں میں چھپی ہوئی ہے. ہر کدیدن محل دارت جو سخندینت مڑا. اور جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے بس میرے کلام کو دیکھنے میں اس میں مل جائے. بادشاہ نے جب یہ لکھا وہ سمجھ گیا کہ یہ کہنے والی کوئی جو ہے خاتون ہے کوئی اور. بہرحال میں بات یہ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو ایسے موٹی ہو جو بہت کم ملتے. آپ کی تو بڑی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. آپ کے وجود سے دنیا کا وجود باقی، آپ کے وجود سے ساری دنیا کا وجود ہے. آپ شہزادے ہو، آپ اپنی حیثیت کو سمجھو. آپ وہ نہیں ہو کہ اپنے وقتوں کو چوراہوں پر گزار دو. آپ وہ نہیں ہو کہ جو اپنی راتوں کو اینڈرائڈ موبائل میں گزار دو. آپ وہ نہیں ہو کہ لایانی اور لمبیات سے اپنے وقت کو گزار دو. آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اس وقت امت بڑے نازک پر ہوئے ہیں اور آپ نے اگر اپنے وقت کو ضائع کیا ہے تو کل آپ کا گریبان ہوگا. امت آپ کو پکڑے گی. آپ مبتلا تھے، آپ کی رہبری کا کام تھا، آپ ہماری رہبری کرتے، آپ نے اپنے وقت کو کیوں بتایا؟ جس طریقے سے صحابہ کرام کی اللہ کے نبی کی موجودگی میں جو ہے ذرا سی غلطی ہوئی تھی، اس غلطی پر جو ہے چیز کی بات حال میں تبدیل ہو گئی تھی. اس وقت حال دینداروں سے، امت کے مبتلا لوگوں سے، امت کی تیری لگائی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہماری صحیح رہبری کریں گے، وہ ہمیں سچا پیغام دیں گے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی سچی باتوں کو سنائیں گے. لیکن وہ مبتلا کہاں چلا گیا؟ چوراہوں میں چلا گیا. وہ مبتلا اپنے باتوں کو لمبیات سے ضائع کرنے لگا. آپ اس لیے آئے میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کو اپنا وقت بڑا قیمتی سمجھنا ہے. ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم نے تو یہ آپ دیکھیں اسکاؤٹ کا یہ جمعیت کا جو شروع کیا ہے، یہ کوئی ہمارا کوئی یہ ہمیں کوئی سب جنون سوال ہوا اور شروع کر دیا، یہ نہیں. میرے بزرگوں یہ بھی سننا چاہیے. ہمارے نوجوان جو ہیں آپ نے دیکھا اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے تائید مانگی. اللہم ایّد الاسلام، اللہم ایّد الاسلام. کہ ابھی حکم اتنا ہے کام ابھی عمر اتنا خطاب. اے اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما. ابو جہل کے ذریعے یا حضرت عمر اتنا خطاب تھے. کیوں مانگے تھے ابو جہل اور کیوں مانگے تھے حضرت عمر؟ اور کسی کا نام کیوں نہیں لیا؟ بہادر. دونوں اپنے قوم کے مبتلا اور بہادر تھے اور اسلام کو ضرورت بھی کہا ہے. اسلام کی کو ضروری تھی ایسے طاقتور آدمیوں کی کہ جس کے ذریعے جو ہے اسلام کو تقویت تھا. یہ آپ نے اور آپ علیہ السلام نے جو ہے اس کی طرف ترغیب دی. ایک مرتبہ نوجوان بچے آئے، ان کا نام آتا رافع بن خدیج. جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی. رافع بن خدیج آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے. آپ علیہ السلام کا نام تم چھوٹے میرے بھائیوں بچے بھی ایسے تھے اور ان کے باپ بھی ایسے تھے. ان کے والد نے کیا کہا جب آپ علیہ السلام نے ان کو رد کر دیا تو ان کے والد نے ان کی سفارش کی. قائدی نے سفارش کی تھی اور لڈو تبدیل نہیں ہو رہے تھے، وہاں ہمیں پراٹھے نہیں ہو رہے تھے، وہاں دعوت کا بریانی کا کھانا نہیں دیا جا رہا تھا، وہاں تو جانوں کی باتیں لگائی جا رہی تھی، وہاں اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا جا رہا تھا، بیٹا بھی پیش کر رہا تھا اور باپ اس کی سفارش کر رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ ان نب نوامی اے نبی نبی میرا بیٹے کو آپ کر اس کو بڑا تیر انداز ہے، جو بڑا تیر انداز ہے. آپ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کو اجازت دی. اتنا میں جو ہے سمورائے سے جلد دیا اور آ کر یہ کہنے لگے اللہ نبی مجھے اجازت دیجیے. آپ نے جو ہے آپ نے ان کو بھی رد کر دیا، بھی چھوٹے ہو اور جب کوئی بچوں کا کام تھوڑی ہوتا ہے تو آپ نے ان کو رد کر دیا. تو حضرت سمورائے نے جلد نے کیا کہا معلوم ہے؟
لیکن حضرت صاحب وہ رضا کری، اللہ کے نبی آپ نے رافع کو اجازت دے دی، مجھے لوٹا دیا اور پھر کہا تو سارا قبول ہے سارا تو اللہ کے نبی اگر میری اس کے ساتھ کشتی کروائی جائے تو میں اس کو پچھاڑ دوں گا. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اچھا اجازت دی، نہیں اچھا کشتی کرو. اللہ کے نبی کشتی کروائی اور واقعی سمرائے کے جندب نے رافع ابن خدیج کو پچھاڑ دیا. آپ نے کہا اچھا تم لیا جب. میرے بزرگوں دوستوں یہ ایک سنت ہے آپ علیہ السلام نے. اور بتاؤں نبی پاک علیہ السلام کا حضرت عائشہ سے ایک مطلب دوڑ میں مقابلہ ہوا. میں اکثر کہتا ہوں اگر ہمارا کوئی معاشی مقابلہ کرے بیوی ہے تو گاؤں والے تو سند دے لو گے، آپ کو دے لو گے سلام ہوتا تو جو بیوی حال جو تڑاؤ میں بات بنا رہے بات بچائی ناٹک بات بچائی. مدرسے میں پڑھاتا ہوگا تو دوسرے دن متولی صاحب کا پیغام آ جائے گا آپ کو مدرسے سے خارج کیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دوڑ لگائی. حضرت عائشہ جو ہیں تقریر ابلی تھی وہ آگے بڑھ گئی، پھر جو ہے کچھ مدت ہوئی پھر دوڑ لگائی. پھر اس کا مطلب آپ سے دوسری مرتبہ بھی دوڑ لگائی. جب دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ کا بدن ذرا بھاری ہو گیا تھا تو آپ آگے بڑھ گئے. آپ نے کیا کہا، عائشہ بدلہ ہو گیا. کیا کہا، عائشہ بدلہ ہو گیا. میرے بزرگوں اور دوستوں ہمارے پاس واقعات ہیں. دیکھو دین کسی کے گھر کی لوٹی نہیں ہے اور دین کو ہم اپنی سوچ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کریں. دین ایک سوچ ہے، اس کے مطابق ہم ڈھالنے کی کوشش کریں. دین ایک سوچ ہے اور اس کو پورے ڈاکٹر میں دیکھا جائے تو پورے طریقے سے ہم اس میں کریں. آج ہم نے بہت ساری چیزیں چاہے شراب چاہے ہم نے اپنی طور پر کچھ ساختہ بنا دی اور اس کو جو ہے وہ بنا لیا، نظام بنا لیا. میرے بزرگوں آپ کو کیا یاد نہیں ہے، کتنی باتیں بتاؤں. حضرت علی جو ہیں علی جن میں حاصل دائی ایک مرتبہ آتے ہیں آپ علیہ السلام کی آج کی تیاریوں میں صحابہ کرام جانساریاں دیکھ رہے ہیں. علی عیسائی ہے سلیب لگی ہوئی تھی، آئے دیکھا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام تو بڑی تیاریوں میں ہیں اور آپ کے گوشت کو چھٹنے نہیں دے رہے، آپ کے گوشت کو فوراً اٹھا دیتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے تو بڑا بادشاہ معلوم ہوتا ہے، بڑا عزت والا بادشاہ معلوم ہوتا ہے. یہ بات ان کے ذہن میں آنا تھا کہ اچانک وہ سارا مجمع موجود تھا. مدینے کی گلیوں سے ایک نوکرانی باندھی آتی ہے، کون ملازمہ باندھی وہ آتی ہے اور آج اب یہ کہتی ہے محمد مجھے آپ کا کچھ کام ہے. کیا کہہ رہی ہے، محمد مجھے آپ کا کچھ کام ہے. آج کوئی یہاں مجمع میں آئے اور یہ مصعب آپ کا کچھ کام ہے تو پہلے تو میرا ہی دماغ خراب ہو جائے گا. تو ہم کہ عزیز بے چکی آدمی اس کو کوئی بولنے کا اس کو کوئی احساس ہے کہ نہیں، میں تقریر کر رہا ہوں یہ بلا رہی ہے. اور اگر میرے اندر تو تھوڑی بہت بھی انسانیت ہوگی تھوڑی بہت بھی تو میں کہوں گا ذرا بھائی اس طرح دیکھ لینا وہ کیا کہتی ہے، ذرا سن لینا. اگر کچھ انسانیت ہوگی تو یہ کہوں گا ذرا دیکھ لینا، یہی تو کہوں گا. لیکن میرے آقا کی قربان جائیے جو ہیں آپ علیہ السلام سے یا اخلاق سے. کیا کہا، بیٹی بتا مدینے کی جس گلی میں تجھے کام ہے، آپ کیا کریں مدینے کی جس گلی میں تجھے کام ہے اور آپ اس 40 سال پلے کو چھوڑ کر جاتے ہیں ورنہ ان کو دیتے تھے اے ابو بکر اے عمر اے فلانے آپ کیا کر اس کا کام ملتا ہے. لیکن آپ خود اٹھتے ہیں اور اس مدینے کی گلی میں جا کر اس کے کام کو پورا کر کر آتے ہیں. جب یہ کام پورا کر کر آپ آتے ہیں وہ علی ابن حاتم طائی جو عیسائیوں کے علی قبیلے سے کے سردار تھے وہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے. دیکھنے کے بعد آتے ہی کہا یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا. بادشاہ ہوتا تو اس کا عقل کچھ اور ہوتی، تکبر اور غرور کے نشے میں ہوتا یہ اٹھ کر لے جاتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبوت کی جو بات کہی جا رہی ہے تو نبوت کی کرشمت آتی اور یہ کہتا ہے اے محمد اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ اور کلمہ پڑھ دیا. میرے بزرگوں دوستوں اب ہم نے تو اپنا معیار ہی مجھے نہیں بنایا. کوئی گھوڑا جا رہا ہو، کوئی بوڑھی جا رہی ہو، بدن اٹھائے ہوئے ہو، اگر ہم کوئی ذمہ دار ہیں یا مبتلا ہیں تو ہم کبھی سامان نہیں اٹھائیں. کیوں اٹھانے تو ہمارے مبتلا میں فرق پڑ جائے. میرے بزرگوں دوستوں ہونا یہ چاہیے کہ میرے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ ہونا چاہیے.
اور آپ جیسے قرآن میں بھی یہ فرما ہم اس طریقے سے اخلاق کہ وہ اکرام کا وہی میں کلا والا خلق عظیم، آپ تو بلند اخلاق کرو، آپ کے بلند اخلاق کا ایک سینکڑوں واقعات، ایک گڑیا جا رہی تھی سامان اٹھائے ہوئے جا رہی تھی، آپ علیہ السلام نے دیکھا اس کے سامان کو اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیا، اور گھر پہنچانے کے بعد جب کہنے لگی بیٹا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک بات کہتی ہوں تم اس بات کو گرے بانا، اس بات کو یاد رکھنا۔ امی جان کیا بات کہہ رہی ہے؟ آپ بات یہ کہہ رہی ہوں مکے کی سرزمین پر ایک محمد نام کا ایک شخص پیدا ہوا ہے جس نے نئی نئی باتیں کی ہے اور لوگوں کے درمیان میں تفریق پیدا کر دی ہے، میاں بیوی کو الگ کر دیا ہے، باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا ہے، تو تم کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ تم اس کی بات کو مت مانو۔ اس سے کہا جا رہا ہے محمد علی علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے کیا کہا امی جان جس محمد کی بات آپ کر رہی ہو وہ محمد تو میں خود ہوں۔ کیا کہا جس محمد کی آپ بات کر رہی ہو وہ محمد تو میں خود ہوں۔ وہ بڑھیا نے کہا واقعی اگر تم محمد ہو تو میں تمہارے اوپر ایمان لاتی ہوں تو تمہارا کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستوں صرف میرے کرسی پر بیٹھ کر 1 گھنٹہ بیان کر دینے سے دین نہیں پھیلا، دین تو عمل سے عمل پریکٹیکل طور پر پھیلا۔ آج ہمیں عملی طور پر بننے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا کی اچھا کس کے ساتھ بات تھا؟ آپ دیکھو تو کس کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا؟ آپ ازواج مطہرات کے ساتھ دیکھو تو ایک سلوک کی کبھی فہرست ہے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ حضرت عائشہ یہاں کھڑی بشیر نبی کا آ رہے ہیں ہم کی اور بھالوں کا کچھ کرتب دکھا رہے ہیں، حضرت عائشہ کا کی تھوڑی جو ہے آپ کے کندھے پر ہے اور آپ اس کو جو ہے کھیل دکھا رہے ہیں۔ آپ نے کہا ارے عائشہ بس، اور کہا نہیں ابھی دیکھنا ہے، تو آپ ہٹے نہیں جب تک کہ حضرت عائشہ خود اکتا کر کہیں اندر گئی، وہاں تک آپ نے ان کو ہی بتایا۔ ازواج مطہرات کی بھی رعایت کی گئی اور معاشرے کی بھی رعایت۔ میرے بزرگوں اور دوستوں جب تک ان اصولوں پر ان سوچ پر جو ہم کو شریعت نے دی ہے ہم اپنے آپ کو اپنے معاشرے کو اپنے اخلاق کو نہیں ڈالیں گے، وہاں تک رہیں معاملہ ہمارا جنہیں گڑبڑ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو دعوت کا کام ہو رہا ہے، رزق کا کام ہو رہا ہے اور جنہوں نے یہ محنت کر کر ہم کو اس جگہ پر لائے ہیں، اب ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے اس کام کو ہمارے جو ہمارے اکابرین جن فکروں کو چھوڑ کر رہے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہمارے بزرگوں کی، بڑی قربانیاں ہیں اور کیسی قربانیاں ہیں، کیسی کیسی قربانیاں لے کر گئے ہیں اور ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو اب ہماری ذمہ داری ہو، وہ تو ہم کو محفوظ طریقے پر دین کی ایک چیز پہنچا کر گئے، اب ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے آئندہ آنے والی نسلوں کو ہمیں محفوظ طریقے پر دین پہنچائیں۔ وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے قربانیوں سے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو پہنچاتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ ہے معاشرے میں جو خرابات پھیل رہی ہیں اس کا بھی ہمیں ادارہ کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اعمال کی طرف بھی لانا ہے، دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی ہم لوگ کو جوڑنا ہے، ہمارے بچوں کو مدرسوں کی تعلیم و تربیت سے بھی ڈالنا ہے اور جو خرابات ہیں ان سے بھی بچانا۔ سارے راستے جو ہیں ان راستوں کو جو ہے دیکھنا ہے اور اس پر پوری زندگی کے ساتھ کام کو جو ہے ہم جو ہے تنقید کرتے رہے، چوراہوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو گرفتاری کرتے رہے، تنقید کرتے رہے اور اس پر جو ہے انسان نکسل چلاتے رہے، تو نکسل چلانے والے دنیا میں کوئی کام نہیں، نکسل چلانے کا وقت ختم ہو چکا۔ اب ہمیں تو کام کے میدان میں آگے بڑھ کر کام کو آگے بڑھانا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس کام کو قبول فرمائے گا اور ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے گا۔ میرے بھائی حالات تو آتے ہیں لیکن حالات ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے، اعمال تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہوگا۔ یہ بھی آیا اللہ تعالیٰ ملوک کے جیسے بادشاہ ہوں گے دونوں طرف سے، یہ دو دھاری تلوار اللہ تعالیٰ ملوک کے لوگوں کا حال ایسا ہوگا جیسے ان کے بادشاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ایسے مسلط کرے گا جیسے لوگوں کے حالات۔ یہ دو دھاری تلوار ہے، آپ کے حالات کا اثر وہاں پڑتا ہے اور وہاں کے حالات کا اثر جو ہے عوام میں پڑتا ہے۔ ایک بادشاہ انار کی باغیچے میں گئے اور باغیچے میں جب گئے تو باجی سے کہا رس پلاؤ، تو ایک ہی انار کو توڑا اور پیالہ بھر کر رس اس نے جو ہے اس بادشاہ کو پیش کر دیا۔
بادشاہ نے دیکھا ایک ہی انار میں اتنا رس، اتنا میٹھا چینی اور اتنا واقعی مقدار میں رس، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ایسا باغات ہے، اس پر ٹیکس ڈالنا چاہیے، اس پر ٹیکس ڈالنا چاہیے۔ پھر اس نے کہا اچھا دوسرا پیالہ بھی ہمیں پلا دو۔ اگر دوسرا پیالہ لینے کے لیے گیا، کئی انار توڑے، کئی انار توڑنے کے بعد بھی جو پیالہ پورا نہ بھرا، لے کر آیا تو بادشاہ نے پیا اور یہ کہنے لگا کیوں پورا نہیں بھرا، اور پہلے جیسا مزہ اور چینی نہیں ہے۔ فوراً ہی اس معلوم، وہاں لوگ بھی ایسے تھے، فوراً ہی اس نے کہا شاید معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بادشاہ کی نیت میں کوئی گڑبڑ پیدا ہوئی، ہمارے بادشاہ کی نیت میں کوئی سکون پیدا ہوا ہے۔ تو بادشاہ کی نیت کا اثر عوام پر پڑتا ہے اور عوام کے اعمال کا اثر حکومت پر پڑتا ہے۔ دو دھاری تلوار ہے، اس وجہ سے ہم ایک کوئی ملزم ٹھہرائیں یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، اچھے اخلاق کو لانا ہوگا، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہوگی، اور اچھے انداز سے ہمیں جو ہے جو ہمارے اکابر، جو ہمارے خاص طور سے ہمارے دعوت کا کام، مسلسل کا کام ہو رہا ہے، اس میں اپنے آپ کو لگانا، ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ کہ بھائی چوراہوں پر ہم لوگ لگاتے ہیں 2.5 گھنٹے مسجد میں لگا، ہمارے اکابر نے جو ترتیب بنائی تاکہ یہ بنائی، اسی لیے بنائیے کہ وہ ہمارا چوراہوں پر لگائے۔ چوراہوں پر تو اگر ایک دوسرا دوست مل جائے گھنٹوں کھڑے رہے، اور مسجد میں اگر یہ کہا جائے تھوڑی دیر جم کر بیٹھو، تھوڑی دیر ذرا فکریں کر لو دین کی، تھوڑی دیر ذرا فکر کے ہلکے میں بیٹھ جاؤ، تو ہمیں بہت سیڑھیاں کاٹنے لگتی ہو نہیں، وہاں وقت ضائع کرنا ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر اپنے وقت کو لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے زبان کو قبول فرمائے، اور جو بات میں نے کہی ہے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کہہ دی ہیں، باقی کا خاصگار ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمیں معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک دل بنائے، ایک دل بنائے، ہمارے آپس کی مسائل کو حل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علاقوں کو بھی نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے، آپس کے خلاف سے بھی محفوظ فرمائے۔ ہمارا علاقہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جاتے ہیں، جانے کے بعد جب اپنے علاقے میں آ کر دیکھتے ہیں تو بدھا غنیمت نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برائیوں سے محفوظ رکھا ہے، بہت ساری خوبیوں کا مالک بنایا ہے، لیکن اس پر کہنے لگے شکل تم لگی جب اس نعمت کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نعمت اللہ نے دی ہے، اس کی قدردانی، اور قدردانی صرف زبان سے نہ ہو، قدردانی عمل سے۔ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اس کو بڑھائیں، جو وقت لگا رہے ہیں اس کو بڑھائیں، جو وقت مسجد میں گزار رہے ہیں اس کو بڑھائیں، سنت کا اہتمام کر رہے ہیں نفل کا بھی اہتمام کریں، نمازوں کو جماعت سے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رات کو اٹھ کر تہجد کا ہمیں اہتمام نصیب فرما ہوتے ہیں، اشراق و چار کو پڑھیں، وقت کو گزاریں۔ اور یہ اسکاؤٹ کے لیے اسی لیے لگا کہ بچے وقت کو ضائع کر رہے تھے، ہمارے بچوں کا وقت صحیح لگے، صحیح تندرست بنے، طاقت والے کو المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے۔ علیہ السلام نے اس سلسلے میں بہت ساری بات تائیدی احادیث موجود ہیں، تو ہمارا وقت ضائع نہ ہو، صبح میں اٹھ جائیں، ورزش کریں، تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر لگیں، یہ ہمارے لیے کارآمد بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔